ہمارے معاشرہ کا سب سے اہم مسئلہ جس کی وجہ سے افراتفری، رشوت ستانی، گالی گلوچ، دھینگا مشتی، عزتوں کی پاسداری نہ کرنا، اس سارے مسائل کی جو بنیاد ایک ہے وہ ہے عدم برداشت۔ کوئی بندہ کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں عدم برداشت، یہ عدم برداشت ہمارے مقامی سطح پر ہو تو سیاسی طور پر جو کونسلر بنتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چور چور کہہ رہے ہیں۔ عدم برداشت میدان سیاست میں ہو تو وہاں پر ملک دشمن ایک دوسرے کو قرار دیا جا رہا ہے۔ عدم برداشت اداروں کے اندر پیدا ہوئی تو ہر ادارہ اپنے آپ کو بلند ثابت کرنے کے لیے ایک حربے استعمال کر رہا ہے۔ عدلیہ ہے تو انتظامیہ پر، انتظامیہ ہے تو مقننہ پر، مقننہ ہے تو اداروں پر اثر انداز ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ رشوت ستانی کی طرف آپ غور کریں، کوئی آدمی رشوت کیوں لیتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے عزیز رشتہ دار کے پاس اس کی کمائی حلال ہے تو وہ تو بڑی کوٹھی بھی بن گئی، کار بن گئی، یہ بندہ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تو پھر یہ چھینا جھپٹی کر کے اسی طرح کی اپنی کوٹھی بنانے کے لیے، اپنی کار خریدنے کے لیے وہ پھر رشوت کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ بنیاد وہی عدم برداشت۔ کوئی بندہ دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہن بھائی ہیں، عدم برداشت، میاں بیوی ہیں، عدم برداشت۔ آج آپ طلاق کی ریشو دیکھیے، پہلے کی بنسبت کہیں زیادہ ہو گئی، عدم برداشت بنیاد۔ بلکہ اب تو یہی عدم برداشت بڑھتی بڑھتی سنگ دلی تک پہنچ گئی۔ ایک ہے برداشت نہ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ اندر ہی پتھر بن جانا۔ اب تو بات اندر کے پتھر تک چلی گئی ہے۔ آج کے جمعہ شریف میں اسی بات کا اظہار کرنا مقصود ہے کہ نرم دلی کا فائدہ کیا ہے اور سنگ دلی کا نقصان کیا ہے۔ اور آج اگر بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، جو سخت جگہ ہوتی ہے وہاں بیج نہیں اگتا، وہاں پر درخت نہیں اگتے، وہاں پر حیات نہیں آتی۔ جگہ سخت ہوتی ہے، نباتات بھی منہ پھیر لیتی ہے، اور جب بندے کا دل سخت ہوتا ہے تو قدرت منہ پھیر لیتی، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر دلوں کی نرمی، اس کے اندر پودے محبت الہی کے اگتے ہیں، حضور کی چاہت کے پودے اگاتے ہیں۔ جب یہ دل نرم ہو جایا کرتا ہے تو پھر یہ ایک گھر نہیں، ملک نہیں، ملت نہیں، بلکہ یہ بین الاقوامی سطح پر رب ذوالجلال امن کو قائم فرما دیتا ہے۔ یہ ہے برداشت اور عدم برداشت کا فرق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن، جو لوگ رحم کرتے ہیں انہیں مبارک ہو۔ الراحمون، جو رحم کرتے ہیں، قصور ہو گیا بچے سے رحم کر دیا، قصور ہو گیا بیوی سے رحم کر دیا، قصور ہو گیا بیوی کے شوہر سے، بیوی نے معاف کر دیا۔ جو لوگ رحم کرتے، الراحمون یرحمہم الرحمن، انہیں مبارک ہو کہ وہ یہاں رحم کرتا ہے، رب ذوالجلال اس پر رحم فرماتا ہے۔ یرحمہم الرحمن، اور فرمایا ارحموا اہل الارض، حضور نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو۔ ساری زندگی تڑپتے تڑپاتے گزر جاتی ہے، رحم نام کی ہماری بہت سی ذہنی صلاحیتیں برباد ہو جاتی ہیں صرف اس لیے کہ رحم باقی نہیں رہا۔ ہر وقت خیال دوسرے کا، خیال اپنی ذات کا کرنا تھا کہ میں سرخرو کیسے ہوں، لیکن کام کیا جا رہا ہے کہ دوسرا نیچے کیسے ہو سکتا ہے۔ اوہو، جتنا خیال کرنا تھا کہ تو نے اوپر کیسے ہونا ہے، جب بندہ خیال کرتا ہے کہ دوسرے کو نیچے کیسے کرنا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، مگر اس بندے کی ہرس اور ہوس ختم نہیں ہوتی۔ ارحموا اہل الارض یرحمکم اہل السماء، یاد رکھو تم زمین والوں پر رحم کرو اور آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ یعنی اتنی شورٹی، اتنی یقین دہانی، اور پھر یقین دہانی کرانے والا کہ یہاں کا بندہ تو نہیں ہے، کوئی عام معمولی بندہ تو نہیں ہے، یقین دہانی کرانے والی وہ ذات ہے جسے سرکار دو سرا آمینہ کا لال کہا جاتا ہے، وہ یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ ارحموا اہل الارض
یرحمکم اہل السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ فگن تھے، اور ادھر سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نانا ابو کو ملنے کے لیے آئے، اور لطف کی بات ہے اگر حضور خطبہ بھی عطا فرما رہے ہوتے اور ادھر سے پیارے حسن اور حسین اٹھتے بیٹھتے گرتے آ رہے ہوتے، آپ اپنا خطبہ مبارک چھوڑ دیتے اور ان شہزادوں کو لے کر اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے۔ یہ رحم ہے، یہ رحمت ہے۔ اور پھر جب حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار نے انہیں چوما، پیار کیا، رخسار کو چوما، اور پاس ہی حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور آپ اپنے نواسے کو اتنا چوم رہے ہیں، اور کہتے ہیں حضور میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں چوما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نگاہ مبارک اٹھا کر دیکھا، فرمایا من لا یرحم لا یرحم۔ اقرا بن حابس تو نے کتنی عجیب بات کہہ دی ہے کہ تو نے اپنے بچے کو کبھی چوما نہیں، تو نے اتنا پیار نہیں کیا۔ من لا یرحم لا یرحم، یاد رکھو جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، جس کا مطلب ہے جو بندہ اپنی ذات پر رحم کروانا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ پر رحم کرے، میرے مصطفیٰ مجھ پر شفقت کرے، وہ بندوں کے ساتھ پیار اور محبت شروع کر دے، رب اور رسول اس کا رسول اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے۔ حضور علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں، مسلمانوں کی مثال عطا فرمائی، فرمایا کہ یہ مومن لوگ آپس میں رحم و کرم کرنے میں، محبت اور پیار کرنے میں کل جسد اذا اشتکا عضوا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے یہ دیوار ایک اینٹ کے اندر دوسری اینٹ پھنسی ہوئی ہے، اور جب ایک اینٹ اکھڑنا شروع ہوتی ہے بلڈنگ برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہاں پر یہ آپس میں کل جسد اذا اشتکا عضوا، کہ یہ بالکل ایک عضو کی طرح ہے، تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، جب جسم کا ایک حصہ پریشان ہوتا ہے سارے کا سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ بھئی یہاں چوٹ تو یہاں ایک پورے پر لگی مگر بدن سارا پریشان ہو جاتا ہے، یہ جسم ہے۔ فرمایا کہ بندہ مومن کو بھی یوں ہی ہونا چاہیے کہ دکھ ایک مقام پر آئے مگر تڑپ جائے یہ بندہ مومن کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہو جائے، آہ نکلے غزہ کی پٹی سے اور دل چرتا ہوا چلا جائے سرزمین پاکستان پر۔ اگر آگ ایک جگہ پر لگے اور دھواں اس دل سے نکلے، بھئی پھر تمہیں مبارک ہو کہ یہاں پر تو نے اپنے خدا کو بھی راضی کر لیا، اپنے مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم کے حوالہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ رحم کرنا یہ رب کا طریقہ، رب کی سنت ہے۔ آج جیسے ہم کہتے ہیں نا حضور پاک کی سنت ہے، یاد رکھیے کہ رحم و کرم کرنا، بے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، رحم کرنا یہ رب کا طریقہ ہے، رب ذوالجلال رحم فرما دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمت، رب ذوالجلال کی رحمت کے 100 درجات ہیں، 1 2 3 4 نہیں، 100 درجات ہیں۔ انزل منها رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوام میں، صرف ان 100 درجوں میں سے ایک درجہ جنوں اور انسانوں کے درمیان اتارا، جانوروں کے درمیان اتارا، صرف ایک درجہ اتارا ہے۔ یہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کا ایک درجہ، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے، وہی ایک درجہ کام کر رہا ہے۔ جانور جس وقت اپنا قدم اٹھاتا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے
کہ میرے سامنے میرا بچہ آ رہا ہے، وہ اپنا قدم پیچھے کر لیتا ہے. اب کیا ہے، وہ رحمت کا ایک درجہ کام کر رہا ہے. حضور سے عرض کی حضور باقی 99 درجے ان کا کیا کرنا ہے؟ رب ذوالجلال نے صرف ایک درجہ کام کر رہا ہے، تو اتنے محبت کے انداز پھیلے ہوئے ہیں، اتنی کیفیتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو باقی 99 درجے کدھر گئے؟ حضور نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، انہو یجمع المیۃ یوم القیامت فیرحم بہا عبادہ، ایک درجہ یہ 99 درجے جو رب نے اپنی بارگاہ میں محفوظ کر رکھے ہوئے ہیں، ان 100 درجوں کو جمع فرما دے گا اور اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا. اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر قیامت کے دن اتنا جوش مار رہا ہوگا، اتنا جوش مار رہا ہوگا. حدیث پاک میں ہوتا ہے انہو لیرحم یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن رحم فرما رہا ہوگا. کس انداز میں؟ حتی یتطاول لہا ابلیس رجاء ان یصیبہ، اتنی کرم نوازیاں فرمائے گا، اتنا رحم فرمائے گا، یہاں تک کہ ابلیس، اب ذرا غور کریں، جس نے ساری زندگی اپنی وہ دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگا دی، اور یہ شیطان بھی ایسا کہ جس نے اعلان کیا لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، اس نے کہا میرے اللہ یہ تیرے بندے جب تک یہ ان کے جسموں کے اندر روحیں موجود ہوں گی میں انہیں برباد کرتا رہوں گا، انہیں اغوا کرتا رہوں گا، میں نے انہیں راستے سے ہٹاتے رہنا ہے. اور ساری زندگی وہ بڑی پریکٹس والا ہے، ساری باتیں سن کر میرے قربان جائیں رب ذوالجلال کی رحمت پر بھی. وہ یہ ساری باتیں اس شیطان کی سن کر فرمایا وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے روب اور جلال کی قسم ہے، تو شیطان انہیں میرے بندوں کو اغوا کرتا رہے گا، جہاں تک تو کر سکتا ہے کر لے. لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرا بندہ میرے پاس آ کر جب اس نے توبہ استغفار کر لی تو میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. دیکھو شیطان اتنا بندوں کو پریشان کرنے والا، جب قیامت کے دن رب ذوالجلال کا رحمت کا سمندر اس موج پہ آئے گا، جہاں تجھے بھی معاف کیا، جہاں تجھے بھی معاف کیا، جہاں تجھے بھی معاف کیا، تھا تو گناہ گار تجھے بھی معاف، اتنے گناہ گاروں کو معاف. حدیث پاک میں آتا ہے حتی یتطاول لہا ابلیس رجاء ان یصیبہ، تو شیطان یہ ابلیس بھی قدم اٹھا کے ایڑیاں اٹھا کے دیکھے گا اور سمجھے گا کہ شاید یہ آج اتنی معافی عام ہے مجھے بھی مل جائے گی، اتنی معافی عام ہوگی، رب کی رحمت اتنی عام ہوگی. آج جس سے تو لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، ایک مرتبہ یہ سوچ کہ تو اس کا بندہ ہے جس نے اپنے بندوں پر اتنا رحم کرنا ہے، اس نے اپنے بندوں پر اتنا کرم کرنا ہے، اتنا کرم کرنا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں وَلَا تَنَالُهُ وَلَا مَنْ نَزَعَ اللَّهُ رَحْمَةَ قَلْبِهِ فِي الدُّنْيَا فَلَّمْ يَرْحَمْ عِبَادَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. ایک تو قیامت کے دن ابلیس نے نہیں بخشا جانا، بعض علماء فرماتے ہیں ایک تو ابلیس سے نہیں بخشا جانا، نمبر 2 دوسرا وہ بندہ نہیں بخشا جائے گا کہ جس کے سینے سے رحم کا جذبہ ختم ہو جائے. اندازہ کریں آپ کس قدر یہ دل کے جذبے کا، رحم کے جذبے کا ختم ہونا، اس کا عذاب کتنا بڑا ہے کہ رب کی رحمت اتنی عام، مگر جو دل کا سخت ہوگا، معاف نہ کرنے والا، اللہ رب العزت اسے معافی عطا نہیں فرمائے. اور یہ بندے جو اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے بندے،
اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لانے والے. دیکھیے یہ رب کی سنت ہے، رب کا طریقہ ہے. اب اس نے ساری زمینوں آسمانوں کو پیدا کیا. لما خلق الخلق کتب فی کتابہ فوق العرش ان رحمتی وسعت کل شیء. مخلوقات کو پیدا کیا، اس نے ایک جملہ اپنی بارگاہ میں لکھ لیا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، لکھ کر رکھ لیا ہے. اور وہ کیا؟ ان رحمتی وسعت کل شیء. دنیا والوں یاد رکھو، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، سیاہی ہے، سفیدی ہے، بلندی ہے، پستی ہے، ذرے ہیں، ریگزار ہے، سمندروں کے قطرے ہیں، پہاڑ ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، دریا ہے، کچھ بھی ہے، مگر یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ میری رحمت ہے. رحمت اس کی ہے. وہ تو اس کی رحمت کا سمندر وہ تو موجیں مار رہا ہے. اسے کسی پر رحم کرنا، لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ کچھ ہو جائے تجھے معاف نہیں کرنا. چلو ایک ہم سے بھی اوپر بیٹھے، ایک ہم سے بھی اوپر ہے، جو اس کی شان، جو اس کی لائق شان کے لائق ہے، جو بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کس انداز میں، جو اس کی شان ہے، ایک ہم سے بھی اوپر ہے. اور ارحموا اہل الارض یرحمکم اہل السماء. اس زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو. یرحمکم اہل السماء. آسمان والا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. رحم نہ کرنا یہ بدبختی کی ایسا مسئلہ ہو گیا، کیفیت ایسی ہو گئی. اب ایک آدمی کہتا ہے میں نے کبھی تمہیں معاف کرنا ہی نہیں. دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی. جس دل سے رحم چلا جائے، رحمت نہ آئے، حضور فرماتے ہیں یقین کر لو کہ یہ بندہ بدبخت ہے. بدبختی ہے اس بندے کی جس کے سینے سے رحم اٹھ گیا. بچوں پر رحم نہیں، بیوی پر رحم نہیں، والدین پر رحم نہیں، دوستوں پر، ساتھیوں پر رحم نہیں، قوم پر رحم نہیں، معاشرے پر رحم نہیں، ملت پر رحم نہیں. فرمایا یاد رکھنا لا تنزع الرحمت الا من شقی. وہ کوئی بندہ بدبخت ہی ہوتا ہے کہ جس کے دل سے رحم اٹھ جائے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. بندہ جب یہاں رحمت کرتا ہے تو ادھر سے رب ذوالجلال اس بندے پر رحمت فرما دیتا ہے کہ تو میرے بندوں پر رحم کر رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تیسری بات، جو بندہ رحم دلی سے کام لیتا ہے، رحم دلی سے کام لیتا ہے، پہلے تو نا کہ رب اس کے ساتھ پیار کرتا ہے. مدینے والے آقا فرماتے ہیں جو بندہ رحم دلی سے کام لیتا ہے رب بھی اس سے پیار کرتا ہے اور میں مصطفیٰ بھی اس سے پیار کرتا ہوں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں کا کوئی مرکز بننا چاہتا ہے تو رحم کرتا چلا جائے، رحم کرتا چلا جائے، بخشش عطا کرتا چلا جائے، معافی کے جام عطا کرتا چلا جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا. جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا. اور وہ بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ پہچانتا ہی نہیں ہے کہ بڑا کیا ہے، بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. فرمایا کہ یاد رکھا من لم یرحم صغیرنا. جو ہمارے بچوں پر رحم نہیں کرتا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا. ہمارے بڑوں کے حق کو پہچانتا نہیں ہے، فَلَيْسَ مِنَّا. وہ ہم میں سے نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، جس کا مطلب سرکار فرما رہا ہے کہ وہ ہم میں سے ہے. تم بچوں سے پیار کرو، بڑوں کے ساتھ محبت کرو، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ادھر رحم کے جذبوں کو فرش زمین پر استعمال کرو اور رب ذوالجلال تمہیں اپنی محبتوں کا مرکز بنا لے گا. عدم برداشت یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی کی وجہ سے آپ ذرا غور کریں کتنے دکاندار ہیں، آپ ذرا ذہن میں لائیے. ایک کی دکان اچھی چل رہی ہے، دوسرے کی دکان قدرت کی طرف سے نہیں اچھی چل رہی. عدم برداشت یہاں تک بڑھ گئی ہے، لوگ مارے مارے پھرتے ہیں. جس کی دکان کم چلتی ہے یا نہیں چل رہی وہ کہتا ہے جی کوئی کالا علم کر دیا. یہ عدم برداشت، عدم برداشت کی وجہ سے رب ذوالجلال سے توکل بھی ختم ہو گیا. جی وہ کچھ پڑھتا رہتا ہے، بھئی وہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ نے تجھے قرآن نہیں دیا تو وہ پڑھنا شروع کر دے. نبی کا فرمان تیرے پاس نہیں ہے، تو دروازہ کھولتا ہے دکان کا تو پھر وہاں پر اللہ کا حکم پڑھ، قرآن مقدس پڑھ. اگر وہ پڑھ رہا ہے تو بھی پڑھنا شروع کر دے. اور نرم دلی
رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کس قدر مقبول ہے جو بندہ یتیم بچوں پر شفقت کرتا ہے اور بیوہ عورتوں کے لیے ملجا و ماوا بن جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے پھر عطا کیا کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو، آپ راستے پہ جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو رب نے آواز عطا فرمائی، یمشی ذات یوم فی الطریق فناداہ الجبار، جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، فالتفتا یمینا و شمالا فلم یرا احدا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آواز آئی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، حیران ہو گئے۔ خیر تھوڑا سا آگے بڑھے، ثم ناداہ الثانیہ، رب ذوالجلال نے پھر آواز عطا فرمائی، یا موسیٰ فالتفتا یمینا و شمالا، جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، موسیٰ علیہ السلام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، فلم یجد احدا، پھر کسی کو نہ دیکھا۔ اب اتنا گہرا اثر ہوا، ورتعدت فرائسہ، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ آواز آتی ہے، کوئی دکھائی دیتا نہیں، آواز آتی ہے، کوئی دکھائی دیتا نہیں، تو یہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا جسم کپ کپی طاری ہو گئی، جسم کانپنے لگ گیا۔ ثم نودی الثلاثہ یا موسیٰ ابن عمران، تیسری مرتبہ پھر آواز آئی، اے عمران کے بیٹے موسیٰ، انی انا اللہ، میں تیرا رب بول رہا ہوں، لا الہ الا لا الہ الا انا الرحمن الرحیم، میں تیرا رب بول رہا ہوں، وہ رب بول رہا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا رب بول رہا ہوں۔ بولتے لبیک لبیک، حاضر، میرے اللہ میں حاضر، اے میرے اللہ میں حاضر۔ وخر ساجدا، آواز دے رب اور سن رہے ہو موسیٰ کلیم اللہ، سجدہ ریز ہو، سجدہ میں گر گئے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے، میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ارفع راسک یا موسیٰ، موسیٰ سر اٹھاؤ، فرفع راسہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا موسیٰ ان احببت ان تسکن فی ظل عرشی، اگر تو یہ چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میرے عرش کے سائے میں جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر تو چاہتا ہے، احببت ان تسکن فی ظل عرشی یوم لا ظل الا ظلی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے سایہ رحمت میں ہو، میرے کرم کے سایہ میں ہو، کن للیتیم کل اب الرحیم، تو پھر یتیم کو خالی نہ چھوڑنا، یتیم کے ساتھ ایسے محبت کرنا جیسے اس کا باپ پیار کرتا، اس کے ساتھ محبت کرنا، کل اب الرحیم، وکن للارملۃ کالزوج عطوف، اور پھر جس کا شوہر فوت ہو جائے، بہت سی ضروریات بڑھ جاتی ہیں، جس کا شوہر فوت ہو جائے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے یوں ہو جانا جیسے اس کا شوہر اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر حسن سلوک کیا کرتا۔ اس معاشرے میں یہ رہتے ہوئے پیش نظر رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی بذات خود ہی یہ مہربانی کرے، اپنی بیوی کے ذریعہ سے، اپنے بچوں کے ذریعہ سے، یا اس خاتون کے قریبی بہن بھائیوں کے ذریعہ سے یہ اظہار کیا جا سکتا ہے تاکہ معاشرے کی نظروں سے بھی بچ سکے۔ فرمایا کن للارملۃ کالزوج العطوف یا موسیٰ بن عمران، اے موسیٰ بن عمران، ارحم ترحم یا موسیٰ، اے موسیٰ رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، کما تدین تدان، جیسے تم کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ آج جو کسی پر رحم کرتا ہے، رب ذوالجلال اس بندے پر رحم فرمایا کر۔ ہمارے دل سخت ہو گئے، عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اختلافات حد سے زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ گھروں کے اندر دیکھیں، گھر میں دی ہوئی رب کی ساری نعمتیں ہوتی ہیں، ہر نعمت موجود ہوتی ہیں، ہر نعمت موجود ہوتی ہے، مگر گھر کا ہر فرد پریشان ہوتا ہے۔ وہ پریشانی کہاں سے آ گئی؟
صرف ایک وجہ ہے عدم برداشت. بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، بہن بھائی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، والدین بچے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، دوست کو برداشت نہیں کر رہا. عدم برداشت بڑھتی چلی جا رہی، جس کی وجہ سے طلاق کی ریشو بھی بڑھتی چلی جا رہی. بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ارحمو، منبر پر سرکار جلوہ فگر ہیں، فرماتے ہیں ارحمو ترحمو، لوگوں رحم کیا کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. وغفروا یغفر لکم، دوسروں کے معاملات کو بخش دیا کرو تاکہ تمہیں بھی رب ذوالجلال بخشش کے پروانے عطا کر دے. اور فرمایا ویل لاقماع القول، جو لوگ بے دھیانی کے ساتھ باتیں سنتے ہیں. عجیب بات ہے، عدم برداشت ہوتی. ایک آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کے لیے توجہ ہی بدل لیتا ہے. فرمایا ویل لاقماع القول، جو باتیں بے دھیانی سے سنتے ہیں، یاد رکھنا کہ یہ لوگ ہلاک ہو جانے والے. حضور کی بارگاہ میں کوئی آ جاتا، عقل مند تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی صفی جاہل بے وقوف بھی آ جاتا تو حضور علیہ السلام بھرپور اس کی طرف توجہ فرماتے، جب تک وہ اپنا منہ سرکار دو سراغ کے کان مبارک سے ہٹا نہیں لیتا تھا حضور علیہ السلام اس سے توجہ کو ہٹاتے نہیں تھے. اتنے پیار کے ساتھ آپ باتیں سنتے. اور یہ نہیں تھا کہ کوئی عقل والا ہو وہ سرکار کو بلائے تو حضور علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوں. نہیں، ایک عورت کا دماغی حالت کمزور بلکہ ناقص خراب، اس نے حضور علیہ السلام کو پکڑا اور اپنی باتیں سنانا شروع کر دیں. جب تک حضور علیہ السلام سے وہ باتیں کرتی رہی تب تک حضور علیہ السلام سے پیچھے نہیں ہٹے. فرمایا کہ ویل لاقماع القول ویل للمصرین، اور جو لوگ ایک بات کر دیتے ہیں اور پھر ڈٹے، خواہ غلطی کیوں نہ ہو، بس میں نے کہہ دیا ہے، میں مار گئی دنیا کو، میں مار گئی دنیا کو، میں نے یہ کہہ دیا ہے، اب یہ کام ہو کے رہے گا. یصرون علی ما فعلوا وہم یعلمون، انہیں پتہ بھی ہے کہ یہ کام میں نے درست نہیں کیا، مگر اس کے باوجود چونکہ میں نے کہہ دیا ہے. رب ناراض ہو جاتا ہے، میں کہنے والے تو کہاں سے آیا، میں کہنے والے. اور ایک بات سمجھانے کے لیے بزرگ لوگ فرماتے ہیں جب تک بکرے کے چھری نہیں پھری ہوتی وہ میں کرتا ہے. یہ تفہیم کے لیے ایک اچھی مثال دی کسی. وہ جب تک اس پر چھری نہیں پھرتی میں کرتا ہے، اور جب چھری پھر جاتی ہے، انتڑیاں میں نکل جاتی ہیں، وہ جب تنبا بن جاتا ہے، کوئی تار بن جاتی ہے، پھر آواز آتی ہے تو. اور بس یہی ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، بس میں ہی تھا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بس بندہ جو چاہتا ہے کہ اس کے گرد لوگ گھومیں، بھی پہلے تو مدینے والے کے گرد گھوم، پہلے تو اپنے مولا کے حکموں کے گرد گھوم. جب بندہ اپنی ذات کو قانون قدرت کے گرد گھما دیتا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ ساری قومیں اس بندے کے گرد گھوم جاتی ہیں جو رب کا ہو جایا کرتا ہے، پھر رب ذوالجلال کی مخلوق اس بندے کی ہو جایا کرتی. اور آج ذرا ایک اور بات بھی قابل غور ہے، ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً اپنی ذات کے بارے میں کچھ جانے یا نہ جانے، مگر اٹھتے ہی نواز شریف کی کیا بات ہے، شہباز شریف کی کیا بات ہے، خان صاحب کی کیا بات ہے، زرداری صاحب کی کیا بات ہے، یہاں پر یہ اچھا نہیں ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ پلید ہے، یہ گندا ہے، یہ گستاخ ہے. اپنا پتہ ہو یا نہ ہو مگر دوسروں کے بارے میں جو سربراہان ہیں بھئی ان تک چائے پر چلے جائیں. یہ ٹی سٹال کتنے ہیں یہاں پر، آپ کسی جگہ پر چپ کر کے جا کر بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے بعد بات شروع ہو جائے گی. آئیے ذرا سرکار دو سرا سے بھی پوچھ لیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحی تبارک و تعالی یقول، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا الہ الا انا مالک الملوک. یاد رکھو بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں.
بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں. اور فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ میں لوگوں کے بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں. بادشاہوں کے دل وہ میرے ہاتھ میں ہیں. اور یہ فرماتا ہے حضور نے فرمایا فلا، حدیث پاک لمبی آخر میں فرمایا فلا تشغلوا انفسکم، کہ تم صبح و شام کبھی اس کو گالی گلوچ، کبھی اس کو فرمایا فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کے خلاف باتیں نہ کیا کرو. یہاں تک گالی گلوچ پر اتر آتے ہو. بھئی کیا اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ لیا؟ اپنی ذات کے بارے میں تو سوچو. حضور فرماتے ہیں فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء. یہ ایک پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ مصیبت ساری پارٹیوں والوں میں ہے. ایک دوسرے کو چور کہہ رہا ہے، دوسرا پہلے کو کہہ رہا ہے، دونوں مل کر تیسرے کو کہہ رہے ہیں، تیسرا دونوں کو کہہ رہا ہے. اور بھئی سارے چور ہیں تو ساتھ کون ہے؟ حضور نے فرمایا فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کے خلاف دعائیں نہ مانگا کرو. ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر، جتنی دیر ادھر لگانی ہے وہ گندا وہ گندا وہ گندا وہ گندا، اور اتنی دیر میں رب ذوالجلال کا ذکر کر لیا کرو. یہ کوئی میں مظہر فرید تو نہیں کہہ رہا، یہ تو مدینے والے آقا فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ولیکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع. اور دیکھو اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھکا دو تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ اکفکم امر ملوککم. رب ذوالجلال فرماتا ہے تم میرا ذکر کرتے رہو، تم میرا ذکر کرتے رہو، تم میری بارگاہ میں جھکے رہو، میری بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو. ادھر وقت ضائع نہ کرو، فلاں بادشاہ ایسا ہے، فلاں وزیر ایسا ہے، فلاں ایسا فلاں ایسا، یہ وقت ضائع نہ کرو. تم میرا ذکر کرو، میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے ساتھ محبت کرو، میری بارگاہ میں تضرع کرو، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کو پیش کرو، میری بارگاہ سے لو لگاؤ. اور وہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے تم میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، توبہ کرو، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں اکفکم امر ملوککم، تمہارے بادشاہوں کے دل میں تمہاری خاطر پھیر دوں گا. یعنی آسان سا فارمولہ، یعنی یہ فارمولہ یہاں پر جو مدینہ منورہ سے آ رہا ہے، بھئی اس فارمولے پر عمل تو کریں. عدم برداشت ہم کو لے ڈوبی، عدم برداشت نے ہمیں برباد کر دیا. جس محکمے کو دیکھ لو عدم برداشت کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف. میں حیران ہوتا ہوں ایک ہی محکمے کے بندے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول نہیں. میل جول ہے تو اس اعتبار سے کہ کب یہ بندہ کمزور پڑ جائے گا، کہ انداز کیا ہوگا، امثال الذئاب الدواری، وہ بھیڑیوں کی طرح کے ہوں گے، بھیڑیوں کی طرح کے خونخوار ہوں گے، یہ ایسے ہوں گے. فرمایا لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ. اور دوسری بات یہ ہوگی، پہلی بات ہے کہ انسانوں کی طرح چہرے اور دل بھیڑیوں کی طرح. دوسری بات لیس فی قلوبہم شیء من الرحمہ، رحمت نام کی ان کے دل کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. ایسی بدبختی ہوگی کہ رحم و کرم نہیں کریں گے. ایک مرتبہ کوئی شخص ان کی گرفتاری میں آ گیا بس پھر اسے نہیں چھوڑیں گے. اور تیسری بات سفاکون للدماء، وہ خون بہانے والے ہوں گے. لا یرعون عن قبیح، ہر طرح کی برائی کرنے والے، ہر طرح کی برائی کرنے والے ہوں گے. اور چوتھی بات ان کے اندر ہوگی ان تابعتہم واربوکا، اور اگر تم کسی کے پیچھے چلو گے بھی صحیح، واربوکا، وہ تجھے دھوکہ دے دے گا، وہ تجھے دھوکہ دے گا. اب یہ علامتیں ذرا غور کرے کہ کہاں تک یہ آج اس معاشرہ میں پنپ چکی ہیں. کسی کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں دھوکہ دے دے گا. اور پانچویں بات وَإِن تَوَارَيْتَ عَنْهُمْ اغْتَابُوكَ، اگر تو اب یہاں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو جائے گا تو تیری غیر موجودگی میں یہ بدبخت لوگ تیری چغلیاں کریں گے. چھٹی بات وَإِن حَدَّثُوكَ كَذَبُوكَ، جب یہ بات کریں گے، کلام کریں گے، كَذَبُوكَ، تو پھر جب تیرے ساتھ یہ بات کریں گے تو تیرے ساتھ یہ جھوٹ بولیں گے. مگر سمجھ رہے ہوگے کہ یہ بھی انسان ہے، چہرہ اس کا انسانوں کی طرح ہے. حضور فرماتے ہیں مگر حقیقت کیا ہوگی، دل اس کا بھیڑیے کی طرح ہوگا. اور ساتویں بات فرمائی اور اگر تم ان کے پاس امانت رکھو گے وہ خیانت کر لے گا.
اور یہ سننے سے پہلے ذہن میں رکھنا، آنکھ رب کی امانت، زبان رب کی امانت، کان رب کی، سماعت رب کی امانت، قوت لامسہ رب کی امانت، عقل غضب شہوت رب کی امانت، یہ ساری امانتیں اس کی دی ہوئی ہیں۔ یہ دنیا کی امانتوں یہ خیانت کرتا ہے تو اسے سرکار دو سرا فرماتے ہیں یہ بندہ غلط ہے، تو جو رب کی دی ہوئی امانتوں کے اندر خیانت کرے اس کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر فرمایا سبیہم عارمن، 8ویں بات، بدبخت وہ لوگ ہوں گے جن کے بچے نہایت ہی شرارتی ہوں گے آنے والے۔ یہ باقی علامتیں، ایک ہے بچوں کا شرارت کرنا، وہ تو ہر بچہ شرارتی ہوتا ہی ہے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ ایسی شرارتیں کرنا جو عجیب و غریب سی شرارتیں ہوں۔ اور پھر 8ویں بات، وَشَابُهُمْ شَاطِرٌ، ان کے نوجوان بڑے چال باز ہوں گے۔ یہ بدبخت لوگ، ان کے نوجوان چال باز ہوں گے۔ وَشَيْخُهُمْ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کے جو بوڑھے ہوں گے، حالانکہ بوڑھوں کا کام تو ہے کہ اچھائی کی طرف لائیں، مگر ان کے بوڑھے بھی کوئی اچھی کام نہ خود کر رہے ہوں گے، نہ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دیں گے، نہ برائی چھوڑنے والے ہوں گے، نہ برائی سے روکیں گے۔ فرمائے ان حالات میں الاعتزاز بہم ذل، ان حالات میں ان لوگوں سے عزت کو طلب کرنا، یاد رکھنا کہ یہ ذلت کے مترادف ہوگا۔ جو خود ذلیل کام کر رہا ہے وہ آپ کو عزت کیسے دے سکتا ہے؟ وَطَلَبُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ فَقْرٌ، اور ان سے کچھ طلب کرنا، جن کی یہ صفتیں ذکر کی گئی ہیں، ان سے کچھ لینا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے خود کو فقیری کے کنویں میں ڈالنا۔ اور فرمایا کہ یہاں پر الحلیم فیہم غاون، اور ان لوگوں کے درمیان ہمت اور حوصلے والے کو کہا جائے گا یہ تو بس گمراہ ہو گیا۔ آج دیکھو ذرا، جو بندہ حوصلہ کرتا ہے کتنے لوگ اس کو تانا دیتے ہیں، بھائی یہ مرد بن، مرد، یہاں پر اسے کہا مرد بن، یہ کیا تو خاموشی اختیار کر دی؟ اللہ اکبر۔ والآمر بالمعروف فیہم متہم، اور جن میں جو بندہ نیکی کا حکم دینے والا، وہ کہے گا یار یہ تو بس دکھاوے کا کام کرتا ہے، لوگ اسے تانے دیں گے۔ المؤمن فیہم مستضعف، اور پکا ایماندار اسے کمزور سمجھا جانے لگے گا۔ ذرا غور کریں معاشرے کے اندر کہ یہ ساری علامتیں شروع نہیں ہو گئی؟ والفاسق فیہم مشرف، اور جو فاسق و فاجر ہوگا، گناہگار ہوگا، مشرف، وہ باعزت بن جائے گا، اسے عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ السنت فیہم بدعۃ، سنت کو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں پر عمل کرنے کو بدعت سمجھا جائے گا۔ والبدعۃ فیہم سنت، اور جو بدعت کے کام جو اسلام کے اندر جن کی اصل نہیں ملتی، اب جب وہ کیے جائیں گے تو انہیں سنت سمجھا جائے گا۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُسَلِّطُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْعُوا خِيَارُهُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ، جب یہ حالات پیدا ہو جائیں گے تو یاد رکھنا کہ ان پر شریر لوگوں کو مسلط کر دیا جائے گا، شریر لوگوں کو مسلط، پھر ان کے صدر، ان کے وزیر، ان کے وڈیرے، وہ سارے کے سارے شریر ہوں گے۔ یہ سارے کی ساری شرارتیں ذرا غور کریں، کب کہ جب عوام اپنے طور پر اپنے حلقوں میں وہ بڑوں کو گالیاں، سفاکی، ان کی ہلاکتوں کے لیے ان کے خلاف دعائیں، حضور فرماتے ہیں پھر یاد رکھنا کہ یہ ان کا تو بگڑے یا نہ بگڑے، تمہارا سب کچھ بگڑ جائے گا۔ جتنی دیر ان لوگوں پر لگانی ہے کہ وزیروں ٹھیک ہو جاؤ، مشیروں ٹھیک ہو جاؤ، بہت سے ٹھیک کرنے والے موجود ہیں، اور عوامی حلقے جس وقت اس بات پر لگ جاتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے۔ ہاں ایک بندہ مؤثر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جب میں قدم بڑھاؤں گا تو میرا قدم بڑھانا بہتر رہے گا، تو اسے آگے بڑھ کر ہی کام کرنا چاہیے۔ تو پھر ایک بندہ مدینہ منورہ سے چلتا ہے، مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتا ہے، سارے راستوں کو طے کرتا ہوا کربلا کے میدان میں پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پہنچ کر کلمہ حق کو جب بلند کرتا ہے تو رب کو اتنا پیار آتا ہے کہ پھر سر تن سے جدا بھی ہو چکا ہے، نیزے پر چڑھ بھی چکا ہے، مگر پھر بھی قرآن مقدس کے پڑھنے کی آواز یہاں ظاہر ہو رہی ہے۔ آج کا عنوان عدم برداشت، عدم برداشت سے باہر آئیں، برداشت کو اختیار کریں۔ گھروں کا امن برباد ہو گیا عدم برداشت کی وجہ سے،
سیاست برباد ہو گئی عدم برداشت کی وجہ سے، علمی دینی حصوں کے اندر بربادی آ گئی عدم برداشت کی وجہ سے۔ آج ذرا غور سے دیکھیں، ایک مسلک والا دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرے والا پہلے کو کافر کہہ رہا ہے، عدم برداشت کی وجہ سے۔ ایک سیاسی بندہ دوسرے سیاستدان کو غدار کہہ رہا ہے، دوسرا پہلے کو غدار کہہ رہا ہے، عدم برداشت کی وجہ سے۔ آؤ عدم برداشت کو دور کر کے برداشت کو اختیار کیا جائے، معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ۔